دینی بھائیوں اور بزرگان محترم، بخاری شریف میں ایک روایت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند یہودی آئے اور آ کر انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ عرض کیا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب تورات کا وہ آیت حصہ بنتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید اور خوشی کا دن مناتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت ہی ایسی ہے کہ اس کے زمانے نزول کو ہم مسلمان عید کا دن مانتے ہیں اور ماننا چاہیے، لیکن تم یہودیوں کی نگاہ میں وہ کون سی آیت کھٹکی جس کے بارے میں تمہارا یہ تصور ہے کہ اگر وہ تورات کا حصہ ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے نعمت کو تمام کر دیا، کامل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی پسند ظاہر فرمائی کہ مذہب اسلام سے وابستگی میں میری پسند شامل حال رہے گی۔ تو اس آیت کے بارے میں ان یہودیوں نے کہا کہ یہ آیت چونکہ اس میں تمہارے دین کے کامل ہونے کی، تمام ہونے کی، مکمل ہونے کی خبر دی گئی، اگر یہ تورات کا حصہ بنتی تو مطلب یہ ہوتا کہ دین موسوی اور یہودیت یہ آخری اور کامل دین ہے، لیکن چونکہ یہ آیت تمہاری کتاب قرآن مجید میں نازل ہوئی تو اس نازل ہونے کے اعتبار سے تمہارا دین کامل ہوا، مکمل ہوا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت جس دن، جس لمحے میں نازل ہوئی اور جس اسلام کے مبارک فریضے کی ادائیگی کے وقت نازل ہوئی وہ میں جانتا ہوں، وہ بات عرض نہیں کرنی ہے، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی خود مذہب اسلام سے ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ حقیقی دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک وہ مذہب اسلام ہے۔ پھر یہ تنبیہ بھی دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین دھرم کو مانے گا تو وہ اللہ کے یہاں ذرہ برابر قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے ایک نہیں بے شمار موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی وہ مذہب اسلام میں ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے میں اسلام کی پوری جامعیت اور کاملیت کو آپ نے سمو دیا۔ آپ نے فرمایا، اسلم تسلم، کہ تم ایمان اور اسلام لے آؤ، تمہیں ہر چیز کی سلامتی ملے گی، تمہیں معاشی سلامتی بھی ملے گی، معاشرتی بھی ملے گی، تمہیں دنیاوی سلامتی بھی ملے گی، اخروی سلامتی بھی ملے گی، تمہیں سماجی، تہذیبی، ثقافتی، غرض ہر طرح کی سلامتی صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا اپنی ورد زباں رکھتے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔
اور اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ صبح و شام اس دعا کو پڑھے گا وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیں گے۔ تو اس دعا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی پسند بھی ظاہر فرما رہے ہیں، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا اللہ کو رب ماننے کے اعتبار سے، وبالاسلامی دینا، اور اسلام کو دین کے اعتبار سے ماننے میں میری رضا ہے۔ تو یہ مذہب اسلام کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں، ہر لمحے پر جہاں بظاہر ایسا موقع نہیں ہے کہ آدمی وہاں اسلام کی نعمت پر شکر ادا کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی نعمت اسلام پر شکر ادا فرمایا۔ کھانے کے بعد کی دعا دیکھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا، بظاہر کھانے کا موقع ہے، بظاہر پیٹ کی غذا کا موقع ہے، بظاہر مادی نعمت کے استعمال کا موقع ہے، پھر بھی اس دعا کے آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وجعلنا مسلمین، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان اور اسلام والا بنایا۔ خود حضرت ابراہیم کی دعا میں ہم دیکھیں، جب تعمیر مکمل ہوئی کعبے کی، آپ نے اہم دعا کی، اس اہم دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور اسماعیل کو آپ کے اسلام والے بندوں میں شامل فرما۔ تو یہ پورے قرآن مجید کو ہم غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر مذہب اسلام کی تعریف فرمائی اور اپنی رضا، اپنی پسندیدگی اس مذہب میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ مذہب اسلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، ہر مذہب کی کچھ نہ کچھ خصوصیات تھیں، یعنی اب یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیات ہیں، اس لیے کہ اب مذہب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہودیت وہ اپنی بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہے، مسیحیت وہ محرف تحریف شدہ ہے، ہندوازم یہ کوئی دھرم اور مذہب ہے ہی نہیں، یہ محض ایک آئیڈیالوجی ہے، دیو مالائی کہانیوں پر، فرضی تصورات پر مشتمل ایک محض دل کو اور دماغ کو خوش کرنے والی چیزوں کا نام ہے۔ لیکن کسی زمانے میں جب یہودیت اور عیسائیت اپنی صحیح شکل میں یہ دونوں مذاہب تھے تو ان مذاہب کی اپنی اپنی خصوصیات تھیں۔ مذہب اسلام کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات رکھی ہیں، ان تمام خصوصیات کو ذکر نہیں کرنا ہے، چند خصوصیات یہ کہ مذہب اسلام دین فطرت ہے، مذہب اسلام سراپا خیر اور رحمت ہے، مذہب اسلام کے قول اور فعل میں تضاد ہمیں کہیں نہیں مل سکتا، اسی لیے اگر ہم تاریخ پڑھیں یا ان لوگوں کی داستاں پڑھیں جو مذہب اسلام قبول کرتے ہیں اور دنیا کی تاریخ پر، ابھی کی تاریخ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں اور آج کے مغربی علاقوں میں خصوصاً اور مجموعی عمومی طور پر پوری دنیا میں جو تلاش حق کا جذبہ لوگوں میں ابھر رہا ہے، یہ تلاش حق دراصل تلاش مذہب اسلام ہے۔ لوگوں میں جو الجھن ہے، انتشار ہے، ذہنی کشیدگی اور تناؤ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے لوگ حق کی تلاش میں جب نکلتے ہیں تو لوگوں کی تلاش حق دراصل یہ مذہب اسلام کی تلاش ہے، لوگوں کی تلاش حق دراصل یہ فطرت کی دبی ہوئی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اللہ کے فضل سے مسلمان ہو تو ہمیں یوں تو کہنا چاہیے اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ نو مسلم ہیں، لیکن اسلام کی خصوصیت کے اعتبار سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ نو مسلم نہیں ہیں،
اب تک اس نے فطرت کی آواز پر کان نہیں دھرا، اب اس نے فطرت کی دبی آواز پر کان دھرا تو اللہ نے اسے مذہب اسلام کی توفیق دی، اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے مذہب اسلام رکھا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث موجود ہے۔ تو کوئی بھی اگر مذہب اسلام قبول کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اسے قبول کرتا ہے۔ تو پوری دنیا میں جو ایک لہر ہے کہ مذہب اسلام کی طرف آؤ، دراصل یہ دین فطرت کی طرف آنے کا ایک نام ہے۔ تو اللہ نے اس میں بے شمار خصوصیات رکھی ہیں۔ ان تمام خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے ساتھ ابتلا اور آزمائش، یہ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا ہمارے لیے پھولوں کی سیج بن جائے۔ ہم مسلمان ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا ہمارے لیے جنت یا جنت نشاں بن جائیں۔ ہم ایمان والے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جب چلیں تو زمین ہمارے لیے پتھریلی کے بجائے وہ نرم اور گداز ہو جائے۔ ہم مسلمان ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پر معاشی معاشرتی تنگیاں، آفات، مصیبات نہ آئیں، بلکہ قرآن نے پہلے دن سے ہمیں سکھایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ اس بات سے غافل ہو گئے کہ وہ ایمان لے آئیں اور انہیں آزمایا نہ جائے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہیں یہ گمان آ چکا کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ، حالانکہ تم سے پہلوں پر جو مصیبت آئی وہ مصیبت ابھی تم سے چھو کر بھی نہیں گزری۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں جسمانی، مادی، روحانی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کی تکلیف ماضی کی قوموں اور امتوں کو پیش آئی۔ وزلزلوا، اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ اس وقت کے نبی اور اہل ایمان یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو قرآن نے ہمیں پہلے دن سے بتایا کہ ایمان ہے تو مصیبتیں آنی ہی ہیں، ایمان ہے تو تمہارے لیے آزمائش میں گھر کر ہی باہر نکلنا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ نہ کچھ خوف سے۔ قرآن کی تعبیر پر اگر غور کریں، قرآن نے لفظ استعمال فرمایا شیء، یعنی کچھ خوف، قدر دہشت کا ماحول، مکمل خوف ہو، مکمل دہشت ہو تو اس کو آزمائش نہیں کہتے، اس کو ہلاکت کہتے ہیں۔ بشیء من الخوف، مکمل خوف نہیں آئے گا، مکمل دہشت نہیں آئے گی، اس لیے کہ مکمل دہشت آئے تو آدمی بار بار کی مصیبت سے ایک مرتبہ کی مکمل مصیبت لینا گوارا کرتا ہے، لیکن اسے ہلاکت کہتے ہیں۔ آزمائش اسے کہتے ہیں کہ بار بار کبھی سکھ، کبھی غم، کبھی خوشی کا ماحول ہو، کبھی غمی کا ماحول ہو، کبھی آزمائش ہو، کبھی اللہ کی طرف سے انعامات ہوں۔ تو قرآن نے کہا بشیء من الخوف والجوع، تمہیں خوف اور دہشت کے ماحول میں گرفتار کیا جائے گا۔ والجوع، قحط سالی تم پر آئے گی، معاشی بائیکاٹ کے تم شکار ہو جاؤ گے۔ لوگ اپنی دکانوں، آفسوں کے باہر یہ بینر لگائیں گے کہ مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانیں بھی جائے گی۔ آج غزہ لہو لہو پکار رہا ہے، فلسطین خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ پوری دنیا پر نظر ڈالیں، اس ملک میں مسلمانوں کو لقمہ تر، لقمہ اجل بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں، قرآن نے بہت پہلے کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور یہ جتنی ابتلا اور آزمائش اللہ نے ذکر فرمائی یہ وہ ہیں جو سیدھے ہمارے جسم پر اٹیک کریں۔ قرآن نے اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ جسم سے آگے بڑھ کر تمہیں ایسا ٹارچر کیا جائے گا،
تمہیں ذہنی الجھن، تناؤ، کشیدگی کا شکار بنایا جائے گا، تمہیں طرح طرح کے طعنے دیے جائیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اہل کتاب یہودیوں، مشرکین کی طرف سے یہ بات تمہیں سننے ملے گی کہ تم دہشت گرد ہو، تمہیں یہ سننا پڑے گا کہ تم ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو، تمہیں یہ طعنے ملیں گے کہ اسلام یہ رجعت پسند مذہب ہے، اسلام ترقی کی راہ میں حائل ہے، اسلام کا ہر نظام، خواہ وہ پردے کا نظام ہو، خواہ وہ وراثت کا نظام ہو، خواہ وہ مالیات کا نظام ہو، خواہ وہ عبادات کا نظام ہو، وہ سب کا سب صرف اور صرف ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ طعنے تمہیں سننے ہوں گے، وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور ضرور سنو گے۔ تو قرآن نے یہ تربیت ہماری بہت پہلے سے کی کہ ابتلا اور آزمائش ہمیں بہرحال آنی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیت کی جو فصلیں ہوتی ہیں، ہوا اس کو الٹ پلٹ کرتے رہتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو وہ فصلیں، وہ شاخیں، وہ درخت، وہ ٹہنیاں، وہ گرتی ہیں، اٹھتی ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف جاتی ہیں، لیکن بالآخر اس فصل سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور منافق کی مثال وہ صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو بالکل تنے ہوئے، بالکل گھمنڈ کی شکل میں کھڑا ہوا رہتا ہے، وہ ہواؤں سے ہلتا بھی نہیں، بالآخر وہ کاٹ کر کچرے کے لیے، جلانے کے لیے کام آتا ہے۔ پہلی مثال اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی، اور یہ دوسری مثال جس پر ہواؤں کے حالات نہیں آتے، جس پر آندھیاں اور طوفان کی مصیبتیں نہیں آتی، یہ منافق ہیں۔ اور جن پر آندھیاں آتی ہیں، جن کو ہوائیں ہلا کر رکھ دیتی ہیں، جن کو زمانے گردشوں کا شکار کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ دراصل مومن ہیں۔ اقبال مرحوم نے کہا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ عقاب شاہین جب نیچے آتا ہے تو لوگوں کو یہ دکھتا ہے کہ اب گرا تب گرا، لیکن وہ گرنے کے لیے نیچے نہیں آتا، وہ دراصل اور اونچی اڑان بھرنے کے لیے نیچے آتا ہے۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو اسلام کی اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں آفتیں، مصیبتیں آنی ہی ہیں۔ ابتلا یہ اللہ کی سنت ہے، آزمائش اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال مرحوم کو کہنا پڑا کہ چوں می گویم مسلمانم بترسم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی راہ میں ہر طرح کی مشکلات بہرحال آنی ہیں۔ ان تمام مشکلات کا ذہن اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بنایا، لیکن ان مشکلات کے دامن میں اور ان مشکلات کے پس منظر میں اور ان مشکلات اور فتنوں کے ماحول کے پیٹ اور گہرائی میں اللہ نے دراصل ہمارے لیے کامیابی اور فتح کا پیغام رکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوى لی الارض مشارقها ومغاربها، اللہ نے پوری کائنات، پوری زمین میرے سامنے سکیڑ کر سمیٹ کر رکھ دی۔ پوری کائنات اور زمین کے حصوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، زمین کے چاروں جانب کے کونے میں نے دیکھ لیے۔ مشرق مغرب کا تذکرہ ہے، لیکن شمال جنوب اس میں شامل ہے، چونکہ کسی چیز کے دو حصے بیان کر دیے جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں زمین اور آسمان، تو زمین اور آسمان کی سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مشرق اور مغرب میں نے دیکھ لیا، اور پھر آگے آپ نے وعدہ فرمایا فَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا، کہ میری امت کی سلطنت، میری امت کی خلافت علی منہاج النبوہ، میری امت کی سلطنت، بادشاہت، خلافت ان تمام حصوں تک جائے گی ما زوی لی، جس کو سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا گیا۔
جس کو سکیڑ کر میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ اتنی امید افزا حدیث کے سامنے اگر ہم نا امید ہو جائیں، حالات کی وجہ سے ہم پست ہمت ہو جائیں اور ہم یہ رونا روئیں کہ ہم انحطاط کا شکار ہیں، ہم زوال کا شکار ہیں، تو دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ آپ نے فرمایا زمین کو میں نے جتنا دیکھا میری امت وہاں تک بہرحال جائے گی، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، یعنی حالات اتنے خطرناک ہیں کہ ہمیں اپنا مستقبل ڈاواڈول لگتا ہے، ہمیں اپنا مستقبل خطرے میں لگتا ہے۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، لیکن شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے۔ رات بھاگے گی، تاریکیاں چھٹے گی، حالات دم دبا کر بھاگیں گے۔ جب سورج نکلتا ہے رات کی تاریکی سیاہی اس کا گھٹا ٹوپ اندھیرا بہرحال رخصت ہوتا ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اسلام میں یہ اللہ نے خاصیت رکھی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام آیا ہی ہے سر بلندی کے لیے، مغلوبیت محکومیت اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مغلوب ہیں، محکوم ہیں، تو ان حالات کے لیے خود اسلام نے، قرآن نے، صاحب قرآن نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند رہنما باتیں ارشاد فرمائی۔ وہ چند رہنما باتیں، دو تین باتیں میں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات کہ جب ہمیں یوں لگے، اور لگے کیا حقیقت ہے کہ آج ہم محکوم ہیں، مغلوب ہیں، ہر طرف ہماری زوال کی داستاں ہیں، ہر طرف ہمارے انحطاط کی کہانیاں ہیں، ان حالات میں سب سے پہلی بات قرآن کریم جو ہمیں بہت تاکید کے ساتھ اپنانے کے لیے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب اسلام سے وابستگی ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے مذہب اسلام سے مکمل طور پر جڑنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کلی یا جزوی طور پر زندگی کے جس مرحلے میں داخل ہوتا ہے وہ بہرحال تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے، اور اسلام جزوی یا کلی طور پر کسی بھی زندگی کے شعبے سے رخصت ہوتا ہے تو وہاں تخریبی نتائج بہرحال پیدا ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ ملک شام اور مسجد اقصی کی فتح کے موقع پر جو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ہم تلاش کریں گے دوبارہ ہم ذلیل اور برباد ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ مذہب اسلام سے وابستگی ہمارے لیے فرض ہے۔ اب یہ بات سن کر ہمیں یہ سوال ہو کہ ہم سب مسلمان ہیں، عقیدے کہیں نہ کہیں جو بنیادی ہیں ہم سب مضبوط ہیں، لیکن مذہب اسلام کی وابستگی کا وہ مطلب میں عرض کر رہا ہوں جو قرآن نے قوموں کے عروج و زوال کی داستان کے پس منظر میں کہا۔ ہوتا یہ ہے، قرآن مجید نے یہ بات ہمیں بتائی کہ جب کوئی قوم مغلوب ہوتی ہے، جب کوئی قوم انحطاط کا شکار ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو قوم ہوتی ہے وہ اوپر والی قوم جو بالا دست ہوتی ہے، حکمراں قوم ہوتی ہے، وہ اپنی اقلیتوں کو، اپنی مغلوب اور محکوم قوموں کو اپنی تہذیب میں رنگ دیتی ہے۔ انبیاء کی تاریخ اللہ نے ذکر فرمائی، انبیاء سے بڑھ کر اس زمین میں حق کا علم بردار کون ہوگا، لیکن انبیاء تھوڑے تھے، ان کے ماننے والے تھوڑے تھے، اور ان کے مقابل مخالفین کی جو جماعت تھی انہوں نے یہ کہا جو بہت زیادہ تھے، وقال الذین کفروا لرسلہم، کسی زمانے کے کافروں نے کسی زمانے کے رسولوں سے یہ کہا، لنخرجنکم من ارضنا، تمہارے لیے دو ہی آپشن ہے، یا تو تم ہماری زمین چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم ہماری تہذیب
یا تو تم ہمارا کلچر یا تو تم ہماری ثقافت قبول کر لو، یا تو تم ہندوازم میں شامل ہو جاؤ یا تم کسی اور پڑوس کے ملک میں چلے جاؤ، یا تو تم برہمن ازم میں شامل ہو جاؤ یا تو تم حرمین شریفین چلے جاؤ۔ یہ بات آج کے دور میں، لیکن قرآن نے بہت پہلے بات یہ کہی کہ جو غالب قومیں ہیں وہ اپنی مغلوب قوموں کو دو ہی باتوں کا آپشن چھوڑتی ہیں، یا تو تم چلے جاؤ یا ہماری تہذیب میں آ جاؤ۔ اب اگر مذہب سے وابستگی نہیں ہوتی تو پھر وہ قومیں اس بالادست اور حکمراں باطل قوم کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ ہمیں مذہب سے وابستگی بہت ضروری ہے۔ ہمیں اگر اپنا ملی قومی تشخص برقرار رکھنا ہے تو ہمیں مذہب سے وابستہ ہونا اس دور، ہر دور میں فرض ہے، لیکن اس دور میں بہت زیادہ فرض ہے۔ اور مذہب سے وابستگی موٹے لفظوں میں اگر ہم سمجھیں، اسلام نے جتنی چیزیں ہم پر عائد کی ہیں، عبادات ہمیں مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرنی ہوں گی۔ عبادات میں پھر نماز ہو، عبادات میں پھر زکوٰۃ ہو، روزے ہوں، یہ تمام چیزیں جب ہماری زندگیوں میں آئے گی، نماز اور نماز کے سجدے ہماری زندگیوں میں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی دوسری قوموں کو پیغام سجود یاد آئے گا، دنیا کو پھر یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ ہم اگر سجدوں کے عادی ہوں گے تو دنیا کی دوسری قومیں سجدے والی بنے گی۔ اگر ہماری زندگیاں سجدوں سے خالی ہوں گی تو پھر دنیا ہمیں مندروں کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کرے گی۔ اگر ہم اپنی مسجدوں سے منقطع ہوں گے تو جیسے آج ہو رہا ہے کہ تم یا تو مندر میں آؤ اور مسجدوں کو تم خیرآباد کہہ دو، تو اگر ہم سجدوں کے عادی ہوں گے تو دنیا کی دوسری قوموں کو ہم سجدے پر لائیں گے۔ دنیا کی دوسری قوموں کی جبیں خاک حرم پر ماتھا ٹیکنے کے لیے مجبور ہوگی۔ لیکن اگر ہمیں عبادات کا اہتمام نہیں ہوگا، جیسا کہ آج ہے کہ کسی کو عبادات کا اہتمام نہیں، خود میرا حال، عام مسلمانوں کا حال، عبادات کا جو اہتمام ہونا چاہیے مکمل طور پر آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ پھر معاملات کی صفائی ہو، حلال حرام کا اہتمام ہو، کیا ہم کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا کس ذرائع سے ہماری آمدنی ہے، اگر وہ حلال ہے تو ٹھیک، لیکن اگر حرام ہے، سودی لین دین ہے، مشتبہ لین دین ہے، رشوت کا لین دین ہے، اور ظاہری تجارت کو چمکانے کے لیے ہم تجارتی سود لے رہے ہوں، بینکوں سے لون لے رہے ہوں، یا سب کچھ صحیح ہے لیکن ہماری زبان پر تجارت کے لیے جھوٹے دعوے ہوں، 1 روپیہ سود کا نہ ہو لیکن ہماری زبان اپنے مال کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہی ہوں، تو یہ معاملات کی صفائی نہیں ہے۔ پھر معاشرت کی صفائی کا اہتمام ہو، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، آس پڑوس کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، کل انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے ہوں، پھر ہماری اخلاقیات کی سطح یہ بہت زیادہ بلند ہو، تو یہ پہلی چیز مذہب سے وابستگی ہمارے لیے یہ ان حالات میں یہ فرض ہے۔ اگر مذہب سے وابستگی نہیں ہوگی تو پھر وہی ہوگا جو ماضی کی دوسری قوموں کے ساتھ ہوا، خود اس امت کے ساتھ بھی ہوا۔ آج اندلس کی تاریخ ہم دیکھ لیں، عیسائیوں نے وہاں غلبہ کیا، مسلمان حکمراں تھے، مسلمان علوم دینیہ و دنیویہ پر وہاں غالب تھے، لیکن جب عیسائیوں نے وہاں حملہ کیا تو پھر آج وہاں بڑی بڑی مسجدیں میوزیم میں تبدیل ہو چکی، وہاں کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، یہ سب کے سب کی محنتیں برباد اور رائگاں گئیں۔ جو مسلمان بچے انہیں عیسائی بننا پڑا، اور جو نکالے گئے انہیں یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں دنیا کے دوسرے ملک بھیجیں گے، لیکن سمندر کے بیچوں بیچ ان کی کشتیوں کو سمندر میں الٹ کر انہیں غرقاب کر دیا گیا۔ تو خود تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان حالات میں اگر ہمیں نمٹنا ہے،
اور صحیح ایمان پر قائم رہنا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ پر توکل اور یقین کی طاقت ہو، اور عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، ان تمام چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام ہو، تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔